100 سال کے بعد بھی اگر انسان توبہ کے دروازے پر آ جائے تو ایک ہی آواز اس کو آتی ہے، لبیک میرے بندے میں حاضر ہوں، آ جاؤ۔ وہ توبہ کے لیے آیا ہے، سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے، میں حاضر ہوں۔ کتنی بڑی اس کے شان کریمی۔ موت سے ایک لمحہ پہلے بھی اگر انسان سچے دل سے گناہوں سے معافی مانگ لے، اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ اس کو کسی کو عذاب دینے سے اس کا رتبہ بڑھ نہیں جاتا ہے، اس کی عزت نہیں بڑھتی۔ یہاں دنیا کے بادشاہوں میں یہ رواج ہے، جو بادشاہ جتنا سخت ہوگا، جتنا سختی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے گا، اتنا اس کا رعب بڑھے گا، لوگ ڈریں گے کہ یار یہ بڑا، لوگ آپس میں اس کے ظلم کے، اس کے رعب کے، اس کے دبدبے کے قصے سنائیں گے، اور اس کو پتہ ہے میں جتنا ظالم بنتا جاؤں گا میرے رتبہ بڑھتا جائے گا، لوگ مجھ سے ڈرتے جائیں گے۔ ایک رحم دل ہے، وہ اس لیے معاف کرتا ہے کہ یار لوگوں کے اندر یہ تعریف ہوگی کہ بڑا رحم دل انسان ہے، لوگ اس کی تعریفیں کریں گے، وہ خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو عذاب دے کر اس کا رتبہ بڑھتا ہے، نہ ہی کسی کو معاف کرنے سے اس کا رتبہ کم ہوتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، اس کے لیے تو ہر دن ایک نئی شان ہوتی ہے۔ وہ تو اپنے شان کو بڑھانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اپنی شان کو بڑھانے کے لیے مخلوق کو پکڑ لے، یا اپنی شان کو بڑھانے کے لیے مخلوق کو معاف کر دے۔ معاف کرنا اور پکڑنے سے اس کی شان کا کوئی تعلق نہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن، اس کے لیے ہر دن ایک نئی شان ہوتی ہے۔ لیکن اس کے شان کریمی دیکھے کہ وہ کہتے ہیں میرے بندے، قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لیا اور عمل صالح کر لیا، ان کو کوئی نہیں پکڑو گا، ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ توبہ کیا اور توبہ کے بعد عمل صالح پہ لگ گئے، نیک اعمال شروع کر دیے۔ اور کہیں فرمایا کہ جو وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کے توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کے برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ، توبہ بھی قبول کرتا ہے اور توبہ کے بعد جو جرم کیا اس جرم کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ توبہ کو، اس کے لیے اس توبہ کو قبول کر لینا ہی بہت بڑی نعمت تھی، لیکن توبہ قبول کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں میں سارے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہوں۔ یہ اس کی شان کریمی کہ اس نے انسان کے لیے غرغرہ موت تک توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور یہ شیطان کے لیے سب سے بڑا چیلنج کہ بھائی کوئی پتہ نہیں کسی ٹائم میری محنت ضائع ہو سکتی۔ شیطان محنت کرواتے انسان کو اس نہج پہ لے جاتا ہے کہ وہ بالکل جہنم کے اندر چلا جاتا ہے، اور اچانک وہ کہیں حدیث سنتا ہے، کوئی آیات سنتا ہے، کوئی بیان سنتا ہے، اس کے دل میں یہ آتا ہے یار توبہ کا تو دروازہ کھلا ہوا ہے، مجھے توبہ کر لینی چاہیے، مجھے اللہ سے دوستی کر لینی چاہیے۔ بس یوں وہ توبہ کرتا ہے، ادھر شیطان کی اتنی سالوں کی محنت ڈھیر ہو جاتی ہے۔ اب مجھے اندازہ لگائے اگر ہم دنیا میں کوئی تھوڑی سی محنت کریں اور وہ محنت ہماری آنکھوں کے سامنے ضائع ہو تو کتنا دل دکھتا ہے اس بات پر کہ یار میں نے اتنی محنت کی تھی، اس کام کو یہاں تک لے کر گیا تھا، اب میری ساری محنت ضائع ہو گئی۔ تو شیطان تو اتنی محنت کرتے انسان کو اس نہج پر لا کر کھڑا کر دیا کہ وہ اللہ کا دشمن بن گیا۔ اس میں اور شیطان میں کوئی فرق نہ رہا، لیکن ادھر اس نے ایک بول بولا یا اللہ معاف کر دے، بس یہ معاف کر دینا، بس اللہ کہتا ہے جا میں نے ادھر شیطان کو اپنی محنت ضائع ہوتی ہوئی نظر آ جاتی۔ انسان کا جذبہ سچا ہو، انسان کے جو ہے نیت سچی ہو تو معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ ایک آدمی تھے، وہ طواف کر رہے تھے، طواف کرتے ہوئے وہ کہتے تھے لبیک لبیک لبیک، جواب آتا تھا لا لبیک۔ ایک بزرگ بھی ساتھ چل رہے تھے طواف کے دوران، اس نے وہ آواز سن لی، کہنے لگا کہ بابا جی آپ لبیک کہتے ہو، پوچھو آواز آتی ہے آپ سن رہے ہو؟ اس نے کہا جی سن رہا ہوں۔ کہا کہ کتنے عرصے؟ انہوں نے کہا ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 70 سال سے میں یہ طواف کر رہا ہوں، یعنی کہ بہت ہی عرصے سے میں یہ طواف کر رہا ہوں اور میں لبیک کہتا ہوں
آگے سے جواب آتا ہے لا لبیک، تیری لبیک ہمیں منظور ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ بابا جی پھر کیوں، جب آپ کو 70 سالوں سے یہ آواز آ رہی ہے کہ تیری لبیک قبول نہیں ہے، تو پھر کیوں آپ اتنے لگے ہوئے ہو اس پہ؟ اس نے کہا کہ بیٹا پھر تو ہی کوئی دروازہ دکھا دے جہاں، کیونکہ میں مجرم ہوں، میں نے خطا کی ہے، میں نے گناہ کی ہے، میں نے معافی اسی سے مانگنی جس کا جرم کیا ہے۔ اب وہ کہ میں نے معاف نہیں کرنا، تو مجھے کوئی اور در دکھا دے، میں وہاں جا کے معافی مانگوں۔ مجھے تو کوئی اس در کے علاوہ اور کوئی در معلوم نہیں ہے جہاں میں جا کے معافی مانگ سکوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے جب دوبارہ طواف شروع کیا اور کہا لبیک، تو 2 دفعہ آواز آئی لبیک اللہم لبیک، میرے بندے میں حاضر میں حاضر۔ اس کی یہ ادا، اس کے یہ بول، اس کی یہ کیفیت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ میرا بندہ 70 سال سے میرے آگے معافی مانگ رہا ہے، اور ابھی بھی یہ مجھ سے امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے سارے در پیچھے چھوڑ دیے، صرف میرے در کو جو ہے آخری سہارا سمجھ کر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ فوراً آواز آئی میرے بندے میں نے معاف کر دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے گناہ کیا، یا کہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا مجھے معاف فرما دیجئے، کہ اللہ میں نے گناہ کیا مجھے معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے اور پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ جو معافی مانگتا ہے اس کے دل میں یہ ہے کہ میں نے جو گناہ کیے اس گناہ پر میری پکڑ بھی ہو سکتی ہے، مجھے معافی بھی مل سکتی ہے، لہٰذا پکڑ ہوگی، عذاب ہوگا، وہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا، تو اگلا لمحہ کیا ہے، معافی مانگ لو کہ اللہ معاف کر دے۔ تو اللہ کہتا ہے دیکھ میرے بندے کو کہ اس کے دل میں ابھی بھی یہ کیفیت ہے کہ اللہ مجھے پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے، تو فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جب انسان گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، پر ہو سچے دل سے، اوپر والا توبہ نہ ہو، اوپر والا توبہ نہیں، دل کے اندر گناہ کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں اور زبان سے کہتا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ توبہ وہ ہے جس کے اوپر آپ کو ندامت ہو، ایسا گناہ آپ سے ہوا کہ اس کے بعد آپ کو اتنی ندامت محسوس ہوئی، اتنی شرمساری محسوس ہوئی کہ یار میں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جس رب نے مجھے آنکھیں دی، جس نے مجھے دل دیا، جس نے مجھے دماغ دیا، جس نے میرے بدن میں خون دوڑایا، جس نے مجھے گوشت دیا، جس نے مجھے اشرف المخلوقات پیدا کیا، جو مجھے 3 وقت کا کھانا کھلا رہا ہے، جو مجھے پہننے کو کپڑا دے رہا ہے، جو میری ہر ضرورت پوری کرتا ہے، میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اس کے دل میں ندامت اٹھی کہ میں معافی چاہتا ہوں، اور آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے انسان کو محسوس کر لیتا ہے کہ میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں یا اوپر سے کر رہا ہوں۔ جو سچے دل سے توبہ ہوتی ہے نا اس کی الگ کیفیت ہوتی ہے، تو وہ ایسے جا کے توبہ کرتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے جا میرے بندے میں نے معاف کر۔ ایک آدمی تھا گناہ کرتا پھر توبہ کر لیتا، پھر کسی موقع پہ، کیونکہ شیطان تو ساتھ، اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک دفعہ توبہ کرنے سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے، نہیں، وہ مایوس نہیں ہوتا، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، وہ نہیں مایوس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں لگے رہو۔ وہ جناب وہ تو آخر دم تک جو ہے لگا رہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت کر رہے تھے اور فرشتہ آیا، دیکھا شیطان بھی چکر لگا رہے ادھر ادھر۔ اس نے کہا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ نبی عبادت کر رہا ہے اور تو باہر چکر لگا رہا ہے، تیرے یہاں پہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہاں میں اس امید سے آیا ہوں جس امید میں ان کے باپ آدم علیہ السلام کے پاس جنت میں گیا تھا، ادھر بھی میں وہ امید لے کر آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت جلیل القدر پیغمبر تھے، وہ پیغمبر ہے جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غالباً کے 70 یا 100 سے اوپر مرتبہ اللہ نے اس کا ذکر کیا قرآن میں، اور جس کو یہ کسی نبی کو جو ہے یہ رتبہ مقام نہیں ملا کہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف ہو، اور وہ واحد نبی تھے جو اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف ہو۔
اللہ کو دیکھنے کی تمنا کی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ کہتا میں نے ایک تجلی ڈالی کوہ طور پر تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ تو اتنے جلیل القدر پیغمبر وہ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں، اور شیطان اس امید پہ آیا ہوا ہے کہ میں ان کو بھی کسی طریقے سے ہٹاؤں۔ تو جب اتنے بڑے بڑے پیغمبروں کے پاس بھی شیطان مایوس نہیں، تو میرے اور آپ سے کیسے مایوس ہوگا؟ میرے اور آپ کے ساتھ وہ مایوس نہیں ہوگا۔ لیکن جنگ ہے، چل رہی ہے، جیسے دو پہلوان کشتی کرتے ہیں نا، تو کبھی وہ ایک کو گرا دیتا ہے، کبھی ایک دوسرے کو، یعنی ایک وہ گرا رہے ہوتے، کوشش میں ہوتے، وہ کہتا ہے میں جیت جاؤں، یہ کہتا ہے میں جیت جاؤں۔ ہماری بھی کشتی چل رہی شیطان سے، وہ کہتا ہے میں جیت جاؤں، ہم نے اس کو توبہ سے مارنا ہے، ہم نے اس کو توبہ سے مارنا ہے۔ وہ کہتا ہے میں گناہ کرواؤں گا اور گناہوں میں اتنا اس کو آگے لے کے جاؤں گا کہ اس کو مایوس کر دوں گا کہ اب جا، تیری معافی کوئی نہیں ہو سکتی، جا اب کوئی معافی نہیں ہے۔ بس یہ مایوس ہوگا، کہے گا معافی تو ملنی نہیں ہے، عذاب تو ویسے ہی ملے گا، چل دل کھول کے تو کر لینا فرمائی۔ یہ سب سے بڑی نا امیدی دلاتا ہے شیطان، کہ اللہ کہہ رہے میرے بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رحمت سے مایوس نہ ہو، اور ہم کہتے نہیں اللہ معافی نہیں کرتا۔ کتنی بڑی جو ہے نا شیطان نے ہمیں مایوسی کے دروازے پہ جا کے کھڑا کر دیا، کہ اللہ کہتے ہیں قل یا عبادی الذین، کہہ دو میرے ان بندوں سے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اور اس میں شک بھی نہ کرنا۔ ان کلام عرب میں تب لایا جاتا ہے جب اگلے جملے سے شک کی بھی گنجائش نہ ہو۔ اگلے جملے میں جھوٹ تو دور کی بات ہے، شک کی گنجائش بھی نہ رکھو۔ اللہ کہتے ہیں انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ لیکن توبہ ہو سچے دل سے، توبہ ہو ندامت والی، توبہ ہو اس صحابی کے، جو صحابی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ ایک طرف سے آئے، اللہ کے نبی نے ادھر چہرہ موڑ لیا، وہ دوسری طرف سے آئے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، اب آپ نے ادھر چہرہ پھیر لیا۔ پھر وہ ادھر سے آئے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ جب چوتھی بار آ کے اس نے پھر کہا نا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اب کوئی جو ہے حجت باقی نہ رہی۔ 4 مرتبہ خود یہ گواہ اپنے اوپر بن گیا، کیونکہ جو زنا کرے تو 4 گواہ لانے، جو آپ کسی پہ زنا کی تہمت لگاؤ گے کہ اس بندے نے زنا کیا، تو قرآن کہتا ہے پھر 4 گواہ لا کر پیش کرو، اور وہ 4 گواہ بھی ایسے ہونے چاہیے جو کہے، جیسے سرما دانی کے اندر سرما دانی ہوتی ہے نا، کہ جب انسان سرما کے بوتل کو کھولتے تو اس میں ایک سرما دانی ہوتی، تو ہم نے اس کو اس حال میں دیکھا ہے، باقی اب سمجھ جاتے ہیں، ہم نے اس کو اس حال میں دیکھا ہے، تب ان کی گواہی معتبر ہوگی۔ لیکن ایک بندہ خود گواہی دے رہا ہے، خود اقرار کر رہا ہے، اور 4 دفعہ اللہ کے نبی نے چہرہ اس لیے پھیرا کہ شاید زنا آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، زنا ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، زنا پاؤں کا بھی ہوتا ہے، شاید اس نے وہ زنا کی ہوگی، ہٹ جائے گا۔ لیکن جب اسے 4 بار کہا نا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب کوئی حجت باقی نہیں رہی۔ صحابہ کو کہا بھئی لے جاؤ اس کو، اب اس کو وہ سزا دو جو قرآن نے ذکر کی، جو قرآن نے کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم صادقین۔ لے جاؤ اس کو، وہ شادی شدہ تھا۔ اب توبہ کی کیفیت چیک کیجیے، توبہ اس کو کہتے ہیں، ایک میری اور آپ کی توبہ، ادھر گناہ ہوا ہے اللہ معاف کر دے، اور باہر نکلے اور پھر شروع ہو گئے، یہ تو مذاق ہے، توبہ نہیں ہے۔ توبہ تو دل سے ہو کہ آپ کے اندر کی کیفیت، اندر کی دنیا بدل جائے، رونا آئے۔ اب اس صحابی کا توبہ دیکھے، آج امت ساری زنا میں پڑی ہوئی ہے، لیکن اس صحابی سے اور اس صحابہ کرام کے درمیان یہ واقعات کروائے گئے ہیں، اس میں بہت بڑی حکمت تھی۔ تو وہ صحابی سے جب یہ خطا ہوئی نا، اس نے آ کے خود اقرار کیا، اور اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا لے جاؤ اس کو۔ جب لے کر گئے نا، تو اس کو میدان میں بٹھایا۔ اب جو شادی شدہ ہو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے، پتھر مار مار کے اس کو وہیں پہ جو ہے مار دیا جائے۔ اب اس کو بٹھایا گیا، پتھر پکڑے گئے، جو پتھر مارنے شروع کیا۔ اب ظاہر بات ہے انسان ہے، تکلیف تو ہوتی ہے،
تو وہ جب تکلیف اس کو ہوئی تو وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں بھاگوں کسی طرح، خون بھی نکل رہا تھا، وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسے حضرت عمر کے پاس سے گزرے، آپ نے ایک جو ہے ہڈی پڑی ہوئی تھی، اونٹ کے جو ہے دانتوں کی ہڈی تھی بڑی مضبوط قسم کی، آپ نے وہ ہڈی اٹھا کے اس کے سر پہ ماری، وہ وہیں گرا اور اس کے خون کے چھینٹے آگے آپ کے کپڑوں پہ لگ گئے۔ آپ نے ناگواری کا اظہار کیا کہ تو نہ یہ گناہ کرتا، نہ یہ دن تجھے دیکھنا پڑتا، نہ ہمارے کپڑے گندے ہوتے، یعنی کہ ایک انسان ناگواری کی کیفیت کرتا۔ وہ تو وہاں شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن جب صحابہ واپس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو اس کو سزا دے دی، لیکن یہ بات ہوئی، آپ نے حضرت عمر کی طرف بڑے غصے سے دیکھا، کہا عمر تجھے پتہ ہے اس کی توبہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ عمر اگر اس کی توبہ سارے مدینے والوں پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ اگر اس کی توبہ میری امت کے تمام گناہ گاروں پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے گی۔ اتنی بڑی توبہ وہ کر کے جا رہا ہے، تجھے پتہ ہے اس کی خطا تو معاف ہو گئی، اس کو جو سزا ملنی تھی اس نے لے لی، لیکن توبہ کی کیفیت تو دیکھی۔ اور پھر کچھ عرصے بعد تھوڑے دنوں بعد ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں ہی وہ عورت ہوں جو حضرت معاذ جو صحابی جن سے یہ گناہ ہوا تھا میرے ساتھ ہی انہوں نے زنا کیا تھا، آپ نے اس کو تو پاک کر دیا، مجھے بھی پاک کیجیے۔ آپ کو محسوس ہوا، پتہ چلا کہ اس کے پیٹ میں وہ حمل سے ہے، آپ نے فرمایا آپ کو تو سزا ملے گی، بچے کا کیا قصور ہے، چاہے زنا سے ہو جو بھی ہو پر انسان تو ہے، اس کا کیا قصور ہے، لہٰذا اب تمہیں سزا نہیں دیجیے، جب تک یہ بچہ دنیا میں نہ آ جائے تب تک تمہیں سزا نہیں ہو سکتی۔ چلی گئی، وہ وقت گزرا، بچہ پیدا ہوا، بچے کو لے کے یا رسول اللہ اب مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کیا کیفیت تھی ان کی، آخرت کا ڈر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، قبر کا ڈر، وہ چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا ہے کہتا ہے چلو یار ہو گئی کوئی گل نہیں، معافی مانگ لیں گے، گناہ کر رہے پھر معافی، وہ مذاق والی توبہ، لیکن اس نے دیکھا اس کی کیفیت تو دیکھی، 9 ماہ کے بعد وہ پھر آ رہی ہے، پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے، مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بچے کو دودھ پلانا تیری ذمہ داری ہے، جب تک یہ بچہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے، روٹی کھانے کے قابل نہ ہو، تب تک میں تمہیں یہ سزا نہیں دے سکتا، لہٰذا جاؤ بچے کی پرورش کرو، اس کو دودھ پلاؤ۔ وہ پھر لے گئی بچے کو، 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا، 2 سال کے بعد جب پھر آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی دی، اللہ اکبر، بچے کے ہاتھ میں روٹی دی کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیے بچہ اب اپنے منہ سے روٹی کھا رہا ہے، اب یہ دودھ پینے کے قابل نہیں ہے، دودھ چھڑا دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے اب کوئی راستہ نہیں ہے، آپ نے وہ بچہ لیا، ایک صحابی کو کہا تیری ذمہ داری ہے اس کی پرورش کرنا، اور کہا اس کو لے جاؤ اور اس کو سزا دو، اس کو بھی سنسار کرو، اور وہی سزا جو ایک زانی عورت کو دی جاتی ہے، اور وہ سزا اس صحابی کو دی گئی۔ لیکن آج ہمارے حال دیکھ لیں، آج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اس امت، کسی کو خیال ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے؟ اللہ نے اتنا آسانی کا معاملہ ہمارے ساتھ کر دیا کہ توبہ کا دروازہ موت تک کھول دیا، ہم پھر بھی توبہ کے دروازے پہ نہیں آ رہے، اپنے خطاؤں کی معافی نہیں مانگ رہے، اپنی خطاؤں کی معافی نہیں مانگتے، تو کیا بنے گا اس نے؟ ہمیں تو روز اللہ کے آگے گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشائے ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، لیکن اس کے باوجود بھی نبی معصوم ہوتا ہے، یاد رکھو نبی معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک، پتہ ہی نہیں گناہ ہوتا کیا۔ جیسے ایک بچہ ہے نا، بچہ ہم کہتے ہیں بچے بڑے معصوم ہیں، بچے کو پتہ ہی نہیں گناہ کیا ہوتا ہے۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ ہو چل رہا ہو، اس کے سامنے قرآن رکھ دو، اس کو کھیلنا شروع کر دے گا، پھاڑے گا، اس کو نہیں پتہ کہ میں گناہ کر رہا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے کیا، نہیں، کہ وہ معصوم ہے۔ نبی بھی ایسے ہی معصوم ہوتے ہیں گناہ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور ہمارے ہاں دن میں ہزاروں گناہ کرتے ہیں اور ایک دفعہ بھی اللہ سے معافی نہیں مانگتے، سوچنے کی بات ہے۔ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، اس لیے اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا
کہ یعنی جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اور توبہ کس کو کہتے ہیں؟ اپنے گناہ پر پشیمان ہو، دل سے اور زبان سے استغفار کرے۔ زبان سے کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور دل میں گناہوں کے خیالات پک رہے ہیں۔ یہ زبانی توبہ ہوئی، دل والی توبہ نہ ہوئی، اور اللہ کو دل والی توبہ قابل قبول ہے۔ دل والی توبہ تو دل سے جو بندہ معافی مانگتا ہے نا اور استغفار کرے اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے کہا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو، 3 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہو گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے صغیرہ گناہ مراد ہے، کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور اس سے وہ گناہ مراد ہے جو حقوق اللہ سے متعلق ہو۔ حقوق العباد والے گناہ استغفار سے معاف نہیں ہوتے، یاد رکھو۔ آپ نے کسی سے قرضہ لیا، واپس دے نہیں رہے، آپ نے کسی کا مال چرا لیا، آپ نے کسی کی زمین دبا لی، آپ نے کسی کا حق دبا لیا، اور کہتے ہیں چلے یار ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لوں گا معافی مل جائے گی۔ نہیں، یہ معافی نہیں ہوگی۔ وہ تو جس کا حق کھایا اسی سے معافی مانگنی پڑے گی، اسی سے معافی مانگنی پڑے گی۔ جس کے ساتھ ظلم کیا، وہ تو میں نے اکثر میں اس موضوع پہ آپ کو کہتے رہتا ہوں، حقوق العباد، کیونکہ یہ حقوق العباد 70% دین ہے، یاد رکھو۔ میں اس دن پڑھ رہا تھا، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جب تباہ ہوا تو کبھی عبادت کی کمی کی وجہ سے تباہ نہیں ہوا کہ نماز کی کمی آ گئی، روزے کی کمی آ گئی، قرآن کی تلاوت کی، نہیں۔ فرمایا جب بھی مسلمان تباہ ہوا وہ امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے، معاملات میں گڑبڑ کرنے کی وجہ سے تباہی اس کی طرف آئی۔ تاجر ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اگر کسی سرکاری ادارے میں لگا ہوا ہے تو یوں آنکھیں بند کر کے آ رہے وہ جو آنے دو۔ کہیں بھی دیکھ لو، کسی بھی معاشرے میں، ہمارے ہاں ہر بندہ ریڈی والے سے لے کر وزیر اعظم تک سب جناب ایسی معافی، کوئی وہ حلال حرام کی تمیز نہیں ہے۔ وہ یہ کیا نام ہے اس کا، چائنا والے کہنے لگے ہمیں پاکستانیوں کے جو تاجر ہیں نا ان پہ بڑی وہ حیرت ہوتی ہے کہ جب یہ ہمارے ہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں حلال گوشت وہ مل جائے، ہم حرام نہیں کھاتے، اور جو ہمارے پاس یہ چیزیں لے کے آتے ہیں کہتے ہیں یہ 2 نمبر بناؤ، یہ 2 نمبر تاکہ ہم بیچیں، وہ حرام نہیں ہے، ادھر والا حلال کا۔ تو بھائی معاملات یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب کسی ریڈی والے کو بھی دیکھ لو نا، اب یقین کرے ریڈی والے جو کتنا بیچارہ دن میں 400-500 روپے کمانے والا، وہ اس کی بھی کوشش ہوتی کہ میں گاہک کے ساتھ دھوکہ کروں، وہ 2-4 روپے جو اس نے کمانے وہ کہتا ہے یہ بھی میں حرام کے کماؤں۔ تو مسلمان جب بھی تباہ ہوا معاملات کی وجہ سے ہوا، حرام اور حلال میں تمیز نہ کرنے کی وجہ سے ہوا، دوسروں کو حق کھانا اور اس کو حلال سمجھ کے کھانا۔ تو اس لیے اسی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کی تباہی آئی ہے۔ تو توبہ جو ہے وہ یہ ہو کہ معاملات کی تو بہت ضروری صفائی ہونی چاہیے، 1 روپے بھی اپنے پاس حرام کا نہیں آنا چاہیے، ورنہ سارے سجدے آپ کے ضائع ہو جائیں، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو کیا آپ کو 2-4 روپے اگر آپ نے کھا بھی لیے دنیا میں، لیکن آپ کے سجدے قبول نہیں ہوں گے، آپ کی نمازیں قبول نہیں ہیں، آپ کا صدقہ خیرات ہی قبول نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ملعون قرار دیا تو اس نے مہلت طلب کی، اس سے مہلت دی تو کہنے لگا کہ جب تک بندے کی جان نہ نکل جائے تیری عزت کی قسم میں اس کے سینے سے نہیں نکلوں گا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ میں بندے کے ساتھ، یعنی کہ میں اگر جہنم میں جا رہا ہوں تو ان کو بھی ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں۔ تو فرمایا کہ شیطان نے کہا کہ اللہ مہلت تو مل گئی لیکن اب میں موت تک بندے کے سینے سے نہیں نکلوں گا، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، میں اپنے بندے سے توبہ کو دور نہیں کروں گا۔ تو اگر اس کے سینے سے نہیں نکلے گا تو میں اس سے توبہ کو دور نہیں کروں گا۔ میں نے ہر لمحہ بندے کو یہ توفیق دی ہے کہ بندے کسی بھی لمحے میں تو توبہ کر جا، میں تیرے گناہ معاف کر دوں، کسی بھی لمحے میں۔
اللہ فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ مر جائے، یعنی موت تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، ابھی بھی کھلا ہوا ہے ہر لمحے۔ ایک اللہ والے کو میں نے دیکھا، وہ جب بھی اٹھتے بیٹھتے وہ ایک لفظ کہتے تھے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ میری توبہ۔ یہ لفظ ان کے زبان پہ ہر وقت ہوتا تھا، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ تو آپ بھی کہے، کیونکہ بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں قبولیت کی، دن کے 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس وقت زبان سے جو نکالا جائے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہماری زبان اس چیز کے عادی ہو گئی، یا اللہ میری توبہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت زبان پہ یہ لفظ آ گیا، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اور وہی لمحہ ہمیں مل جائے جو قبولیت کا ہو، اللہ کہتا ہے چل میرے بندے نے توبہ کر لی، اب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے سارے گناہوں کو مٹا دو، اس کے سارے گناہ اس کے مٹا دو، سارے گناہ اس کے مٹا دو۔ تو اس لیے توبہ کا دروازہ آخر تک کھلا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل میں کہتے ہیں نا، بنی اسرائیل میں اسرائیلی واقعات کے اندر ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر، قوم کے اندر ایک نوجوان تھا جو انتہائی گناہگار، سیاہکار، جو جہاں کی برائیاں اس میں موجود تھیں، ساری قوم اس سے انتہائی تنگ ہو کے نا اس کو ایک جنگل میں لے گئی اور جنگل میں چھوڑ دیا، اس کو واپس آ گیا۔ تو وہ بندہ جنگل میں پڑا ہوا ہے، بھوک پیاس نے اس کو ستایا یہاں تک کہ موت کے قریب ہو گئی۔ اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف دیکھا، اس سے کوئی انسان نظر نہ آیا۔ اس نے اوپر نظر اٹھائی، اس نے کہا، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، اگر مجھے معاف کرنے سے تیری شان میں کمی ہوتی تو مولا مجھے معاف نہ فرما، اگر مجھے عذاب دینے سے تیری شان بڑھ جائے گی تو اے اللہ مجھے ضرور عذاب دے دے، کیونکہ تیری شان بڑھے گی۔ پر مولا اگر مجھے معاف کرنے سے تیری شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، نہ ہی بڑھتی ہے، اگر مجھے عذاب دینے سے بھی تیری شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور نہ ہی بڑھتی ہے، تو پھر مولا میں گناہ گار ہو، گھر والوں نے چھوڑ دیا، علاقے والوں نے چھوڑ دیا، دوست احباب نے چھوڑ دیا، کوئی میرا سہارا نہیں ہے، مولا اب تو ہی میرا سہارا ہے، مولا میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یہ لفظ اس نے کہے اور ادھر اس کی روح قبض ہو گئی۔ جب اس کی روح قبض ہوئی نا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل کی۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، اللہ فرما رہے فلاں جنگل کے اندر میرا ایک ولی فوت ہو گیا، جو بھی اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں ان سب کو معاف کر دوں۔ اب قوم میں جب یہ اعلان ہوا تو بڑی خوش ہوئی قوم۔ ہمارے ہاں ایسے موقع پہ بڑی خوشی ہوتی کہ عمل کرنا بھی نہ پڑے اور یوں ہمیں بخشش کا پروانہ بھی مل جائے۔ تو ساری قوم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑی کہ نبی نے کہہ دیا، بخشش کا تو بڑا آسان طریقہ ہے۔ جب ساری قوم وہاں جنگل پہنچی، دیکھا وہی نوجوان پڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا، موسیٰ کہاں پہ اللہ کا وہ ولی ہے؟ اس نے کہا، یہ ہے۔ کہا، اب اس کو اللہ کا ولی کہہ رہے ہو؟ کہا، ہاں جی۔ اللہ نے کہا، یہ میرا دوست، میرا ولی ہے۔ کہا، موسیٰ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ تو فلاں 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 اتنے گناہوں میں مبتلا تھا، ہم نے تنگ ہو کے اس کو قوم قبیلے سے نکالا، اور آپ کہتے ہو جناب یہ اللہ کا ولی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا ولی؟ یہاں کہ اس نے کون سے ایسی عبادت کر لی کہ جو یہ اللہ کا ولی بن گیا؟ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، یا اللہ یہ قوم کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ نے کہا، اے موسیٰ یہ قوم بھی سچ کہہ رہی اور میں بھی سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ قوم جیسے کہہ رہی واقعی یہ ایسا ہی تھا، پر آخری لمحے میں کچھ ایسے الفاظ سے اس نے مجھ سے معافی مانگی اور توبہ کی کہ میری عزت اور جلال کی قسم اس نے صرف اپنے لیے مانگی، اگر یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مانگتا میں سب کو معاف کر دیتا، میں سب کو معاف کر دیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے یہ گناہ کیے ہی نہیں۔ اور اللہ کہتا ہے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا میرے بندے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کرے روزانہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں آپ کئی نیت بھی کر سکتے ہیں، صلاۃ التوبہ کی نیت بھی کر لے، اس میں صلاۃ الحاجت کی، صلاۃ الشکرانہ، صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ الاستعانت اور صلاۃ التوبہ کی نیت بھی کر لیا کرے۔ نفل 2 ہی پڑھنے ہیں، ثواب آپ کو شکرانے کا بھی ملے گا، حاجت کا بھی ملے گا، اور استعانت کا مطلب یہ کہ اللہ میرے چھوٹے چھوٹے کاموں میں میری مدد فرما، استعانت کا بھی ملے گا، اور استخارہ یہ کہ کسی کام میں آپ کو مشکل آ گئی، اس نفل کے برکت سے وہ مسئلہ آپ کے سامنے سلجھ جائے گا۔ 2 نفل پڑھ لیا کرے، یہ ساری نیت اس میں کر لیا، اور توبہ کا بھی جو ہے ثواب مل جائے گا۔ اور کوشش کرے استغفار کثرت سے کرے،
قرآن میں ہے نا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، میرے بندو توبہ کرو، میں تم پہ آسمانوں سے بارشیں برساؤں گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، میں تمہیں مالدار کر دوں گا، وَبَنِينَ، اگر تم بے اولاد ہو میں تمہیں اولاد دے دوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، میں تمہیں باغات دے دوں گا، میں تمہیں نہریں دے دوں گا، اتنے فائدے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اگر تم کمزور ہو اور استغفار کرو گے میں تمہاری طاقت بڑھا دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔